اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک ایسا راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیونکہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہ 3 راز کون سے ہیں؟ پہلا راز ہے اس کے گھر سے غربت دور کر دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے واقعی گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بزرگ حضرات یا نوجوان کسی مجبوری کے تحت بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے گھروں پر اللہ تعالیٰ یہ 3 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ یہ بندے کو براہ راستے پر اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن جب انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو سوال اٹھتا ہے، کیا بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ کیا اس کا ثواب بھی وہی ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی ہے، صحابہ کرام اور فقہا کا کیا موقف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالوں کے جواب تفصیل سے سمجھیں گے، تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہماری نمازیں شریعت کے مطابق درست ادا کی جائیں۔ ہے نا صحیح بات؟ ہماری نماز شریعت کے مطابق ادا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو پوری دیکھنا۔ ایک دور ایسا بھی ہے جہاں دین کی ظاہری عبادتیں تو معلوم ہیں، لیکن ان کے روحانی اثرات اور باطینی اسرار سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ نماز، جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں بلکہ شریعت نے اسے ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشارے سے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس میں 80% مسلمان نہیں جانتے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقے کو عبادت اختیار کیا ہے اور اسے اپنی امت کے لیے آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسا عمل جو معذور یا کمزور لوگوں کے لیے سہولیت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی روحانی برکتیں رکھ دی ہیں جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ آج ہم اکثر نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سی دعا، کیا طریقہ، مگر نماز کا روحانی پہلو وہ پہلو جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نرم کرتا ہے، جو رب سے رشتہ مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا ہم بھول چکے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔
آج جب لوگ جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے تو شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت بن جاتی ہے۔ مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت محض روایت نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے یا آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی انداز میں نازل ہوتی ہے۔ ہماری آج کی یہ بات صرف معلومات نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا تحفہ ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچانیں، اس سے محبت کریں اور اسے ضرورت ہو یا نہ ہو اپنائیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، مجبوری اور ضرورت کو دھیان میں رکھتا ہے، اسی لیے عبادتوں میں نہ صرف روحانیت ہے بلکہ سہولیت بھی ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور یہاں تک کہ اشارے سے بھی ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو لوگ اسے صرف معذور لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری دور میں اکثر بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف روایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو اختیار کیا تو اس میں یقیناً کوئی گہری روحانی راز چھپا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں انسان حاضری، انکساری اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے زیادہ محتاج اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ حال ہے جس میں دل جلدی نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دور کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے صوفیاء اور اولیاء صحت کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے تاکہ نماز میں خشوع اور رب کے سامنے عاجزی کا وہ درجہ حاصل ہو سکے، گھر میں سکون اور رحمت نازل ہو۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو دولت، شہرت اور دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ گویا کہ سادہ ہے مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے، رزق میں برکت، جسمانی روحانی شفا اور گھر میں برکت، گھر میں رحمت کا نزول، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت صرف مالی کمی کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار سی حالت بھی در حقیقت غربت کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اگر رزق کم بھی ہو تو وہ بھی کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جو جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، ان کے دل میں
یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو وہ کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس سب عبادت کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون، دنیاوی عیش، دولت، شہرت، ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکینہ، رحمت اور محبت کے فرشتے نازل کرتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان تین نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ وہ گھر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے صرف عبادت نہیں بنایا، بلکہ یہ اس کے ساتھ روحانی رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ روح کو سکون دیتی ہے، برائیوں سے بچاؤ بناتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہیں۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنا بہت عظیم پل ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسموں کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے بعد ذریعہ بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت نماز مقرر اوقات میں نماز پڑھنے سے انسان میں ذمہ داری اور انوشاسن آتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا شخص شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی، یہ گناہوں کی معافی ہوگی اور ان کے مٹنے کا سبب بنائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھوتا ہے۔ یہ دولت اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ سماجی برائیوں سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو جھوٹ، چوری، ظلم اور بے حیائی سے دور کرتی ہے۔ نماز اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن ہو جاتا ہے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے۔ نماز انسان کو غربت اور تنگ دستی سے بھی نجات دلاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ نماز اللہ کے عذاب سے حفاظت کا باعث ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور آخرت دونوں کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ نماز دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج بناتی ہے۔
وہ دوسروں سے حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتوں اور تعلیماتوں کا نچوڑ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ نماز اللہ سے محبت کو بڑھاتی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہی نماز انسان کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت دلانے کا بہترین ذریعہ بناتی ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی نظم و ضبط ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا کبھی بھی وقت ضائع نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر نماز درست نہیں ہوئی ہے تو نماز کو درست کرنا شروع کر دیجئے۔ اعمال آپ کے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں خلل ہوا تو باقی اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ یہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ دعا کیا کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے غیر مسلموں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہیں وہ ہے نماز۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز کی حفاظت کرتی ہے، نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس میں دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن یہ رخصت مخصوص حالات میں ہے، جیسے بیماری، بڑھاپا، کمزوری یا جسمانی تکلیف جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا مشکل ہو۔ اگر کوئی کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب دگنا ہوگا۔ اگر سجدہ کرنے میں بھی مشکل ہو تو اشارے سے رکوع اور سجدہ کریں، اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا جائے۔ ضرورت کے وقت کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکانا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ڈرو اللہ سے جتنی تمہیں طاقت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شریعت میں جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔ ہاں، نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں نیک باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کی بات آپ کو پسند آئی ہو تو علمی اور روحانی پیغام کو اپنے عزیزوں اور احوال کو ضرور شیئر کرنا، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے پیارا سا نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔